ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قرآن والوں کو قرآن پڑھایا ہے. جس نے بچوں کی فکر نہ کی اس کا نام بڑا کرو. جس نے گھر جانے کی فکر نہ کی اس کا نام بڑا کرو. جو راتوں کو جاگتا رہا اس کا نام بڑا کرو. جس نے 5 حافظ قرآن دیے اس کا نام بڑا کرو. خدا کی قسم 1 گھنٹے والا اقدار نہیں، اقدار وہ ہے جس نے تیرے بیٹے کے سینے میں قرآن کے 30 پارے اتارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شام حسین کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر. عزتیں اللہ دیتا ہے، اشتہار نہیں. اور رہ گئی القابات کی بات تو میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر وہ مولوی اپنی گریبان میں جھانک کے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں جنہیں القاب پیارے ہیں. خدا کی قسم یہ ایک اشتہار نہیں، ایسے لاکھوں اشتہار دیکھے ہیں، لیکن کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کلیجہ ٹھنڈا تب ہوتا ہے جب ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیا کرے. القابات کی بات کرو تو وہ لفظ جو ماں باپ کی زبان سے نکلے اس سے بڑا کوئی لقب ہو ہی نہیں. تو گزارش ہے میری، علم والوں کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو. ہاں قدر کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو. آج اور یہ میرے بزرگ لوگ بیٹھے، میں ان کی بچوں کی عمر کا ہوں، کچھ اس میں جوان میرے ہم عمر بھی ہیں، مگر ایک بات کہہ دوں آپ سے، خدا کی قسم بہت غور سے میری بات سننا. ہم سب سے حقیر اپنی جماعت کے علماء کو سمجھتے ہیں، اور جو قوم اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کرتی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ ذہن میں بات رکھ لینا، جو قوم اپنے رہنما کی عزت نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب، سارے بولیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. احسان ہے ان مدرسوں کا جو ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہیں. احسان ہے ان علماء کا جو آج سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہیں. اور بڑی بات کہہ دوں، جہاں علماء نہیں ہے وہاں 70 سال کے بوڑھے کو 7 پشتوں کا شجرہ تو یاد ہے لیکن نبی کا دیا ہوا کلمہ تک یاد نہیں ہوتا. کڑوی سچائی ہے، کڑوی سچائی. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ایک سوال پوچھنا ہے. کون سا؟ کہ امام صاحب مہینے میں 4 چھٹیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھے ہونے کے پیچھے. ایک دن تو تعجب ہوا، ایک کا فون آیا، کہنے لگا حضرت جی جو امام دکان کرے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. میں اخبار نہیں سنا رہا ہوں، آپ بھی جی بتا رہا ہوں کہ جو امام دکان کرے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. میں نے کہا تنخواہ کتنی دیتا بھائی؟ اس نے کہا حضرت بہت دیتے ہیں. میں نے کتنی بولا؟ 7,000. کتنی؟ زور سے بولو کتنی؟ کم ہے کہ زیادہ؟ ماشاءاللہ. نیچے والے بولے کم، ممبر والے بولے بہت کم. اس لیے کہ جتنی زمین پہ آگ جلتی ہے اتنی گرم ہوتی ہے. انہیں پتا گھر کیسے چلتے ہیں. اس نے کہا کہ جو دکان کرتا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. میں نے کہا تنخواہ کتنی؟ کہا 7,000. میں نے کہا ڈیوٹی کتنی؟ کہ لیکن نماز پڑھاتے ہیں. میں نے کہا جنازہ کون پڑھاتا؟ بولا امام. بچہ پیدا ہو کان میں اذان کون پڑھتا؟ بولا امام. کوئی مر جائے تو فاتحہ کون پڑھتا؟ امام. قبر پہ فاتحہ کون پڑھتا؟ امام. سر میں درد ہو تو دم کون کرتا؟ امام. پیٹ میں درد ہو تو دم کون کرتا؟ امام. میں نے کہا اتنے کام 7,000 تنخواہ، حیا نہیں آتی تجھے؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر ایک ایک بندے پہ روز کے 10 روپے ڈال دیے جائیں تو کون سے زیادہ ہے؟ ہفتے کے 100 ڈالے جائیں تو کون سے زیادہ ہے؟ ہمیں امام کی دکان تو بری لگتی ہے لیکن چاہتے یہ ہے تنخواہ بھی 5,000 دے اور کوئی کام بھی نہ کرے. مجھے بتا تو صحیح، اگر تیرے بیٹے کے سر میں درد ہوتا ہے تو آواز تو دروازے پہ دیتا ہے، سردی کی رات میں امام بستر چھوڑ دیتا ہے، گرمی کی تپتی ہوئی دھوپ میں امام تیرے ساتھ تھوڑا لگاتا ہے. کبھی اس نے کہا تو نے 7,000 تنخواہ دی ہے، کام صرف 5 نمازوں کا کروں گا؟ خدا کی قسم کبھی نہیں. جیسی تم نے آواز دی ہے 5,000 کے لیے، یہ 5,000 کے لیے نہیں بلکہ تم نے سردی میں آواز دی، اس نے لحاظ چھوڑ دیا. گرمی میں آواز دی، اس نے سایہ چھوڑ دیا. اس لیے نہیں کہ تو تنخواہ دیتا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے. نعرہ
عظمت امام حسین شان حسین کانفرنس علماء اہل سنت. اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے امام کو عزت دینی ہے. اگر ان کا کام پسند نہیں تو تنخواہیں اتنی کر دو کہ انہیں دکان رکھنے کی ضرورت نہ پڑے. مولوی تعویذ کر رہا، امام تعویذ کر رہا، کرے گا نہیں. تم تعویذ میں 500 دے سکتے ہو، امام کے چندے میں 100 روپے باری. ہاں، امام کے چندے میں 100 روپے نہیں. اور تعویذ کے لیے وہ کہتا ہے نا 1100 روپے لگ جائیں گے، ساری بلائیں بھاگ جائیں گی. تو کہتا 1151 دوں گا، کاٹ دو. چندے میں 100 روپے بھاری، تعویذ کے 1100 کم. کہاں ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس جگہ کھڑے ہیں ہم؟ خدا کے واسطے تنخواہیں اتنی کرو کہ کم سے کم یہ دوسری طرف توجہ نہ کریں. توجہ نہ کریں. تکلیف کی بات نہیں ہے، میں یہ کڑوی سچائی ہے. لوگ امامتیں چھوڑ کر کے بزنس پہ جا رہے ہیں. اگر یہ حالات رہے ایک دن امام ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاؤ کہ کوئی امامت کرنے والا نہیں ملے. ایسا نہیں ان کے ہاتھ پیر نہیں ہے، یہ محنت نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سوچنا چاہیے جیسے آپ کے بچے ہیں ویسے امام کے بھی بچے ہیں. جیسے آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں امام کے گھر میں بھی بیماری ہے. ایک امام کو صرف اس لیے مسجد سے نکالا گیا کہ اس کی بیوی کا آپریشن ہوا، اس نے 7 دن ہاسپٹل میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارے. اس قوم نے اس امام کو نکال کے کھڑا کر دیا. اور میں کہتا ہوں جھوٹے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں حسین سے پیار ہے ہمیں. اور مجھے بتا تو صحیح، امام یہ تیرے باپ کا وارث نہیں، حسین پاک کا وارث ہے. اگر تو اس سے پیار نہیں کر سکتا تو حسین سے کیسے پیار کر سکتا ہے؟ اس لیے امام کو نکالا گیا کہ اس کی بیوی کا آپریشن ہوا تھا. اور ڈر وہ قادر مطلق ہے، اگر بیماری تیرے گھر میں ڈال دی کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. فرمایا گیا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرمایا کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا. ورنہ یاد رکھیے علماء کی مخالفت اور ان سے نفرت کرنے والوں کے انجام اچھے. ایک بڈھا تھا مسجد کے آگے، ہمارے یہاں بڈھا بولتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، زیادہ عمر کے آدمی بڈھا ہی بولتے ہیں. آگے اس کا ہنسنا مت، میں بس بات سمجھانا چاہتا ہوں. اس نے کباڑ میں نا سوراخ تھا اس کی لکڑی کے کباڑ پہ. اس کی نظر مسجد کے گیٹ پہ لگی رہتی تھی، امام کب نکل رہا ہے، کب آیا کب گیا، یہی دیکھتا رہتا. جانتے ہو ایک دن نا وہ ایک کباڑ اس کے اوپر گرا، اس کے نیچے دب کے بڈھا مر گیا. اس لیے ان والوں کی عزت کیا کرو. ورنہ میں گزارش کروں گا نوجوانوں، مرنے سے پہلے کم سے کم ایک پودا قرآن کا اپنے گھر میں لگا جاؤ. ایک پودا قرآن کا اپنے گھر میں لگا جاؤ. یہ پودا تمہیں نرسری میں نہیں ملے گا. پودے سے مراد کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا جاؤ. یہی کربلا کا پیغام ہے. کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا کے جاؤ. مزاج یہ ہے، امیر کہتے ہیں بیٹے کو MBBS بنانا ہے، غریب کہتا ہے بیٹے کو حافظ جی بنا دیں گے، کم سے کم 2 روٹیاں ہی کھاتا رہے گا. نہ کبھی بیٹے کو 2 روٹی کے لیے نہیں، حضور کے دین کے لیے مدرسے بھیجنا، قرآن کے لیے مدرسے بھیجنا. اس لیے میری گزارش ہے علماء کی عزت کریں. اب میں پھر دعا کرتا ہوں، اب دیکھتا ہوں کتنے لوگ آمین کہیں گے. اللہ تعالیٰ ان علماء کے علم و عمر اور عمر رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ سلامت رکھے. جنہوں نے آمین کہا ہے مولا کربلا والوں کے صدقے میں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ علماء اکرام اللہ آپ کو سلامت رکھے. کمیٹی والے بھائی آپ کا جلسہ بہت خوبصورت ہے، آپ اس کا خوبصورت ہی رہے ہیں. جی بار بار یہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا تھوڑا کم کر دیں تاکہ بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو. یقیناً میرے بات آپ کو سید مظہر حسین صاحب قبلہ دامت اللہ علی کی زیارت بھی کرنی ہے، خطاب بھی سننا ہے. بس میں اس شعر سے
کربلا کے سفر کا آغاز کروں کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر. ایسے کربلا نہیں جاتے ہیں لوگ، جیسے آپ ہیں ایسے لوگ قبرستان جائیں. پڑھوں بھائی امیر حمزہ نے اتنا اچھا پڑھ دیا کہ شاید ان کا رنگ ہی اب نہ اتر پائے سالوں سال، مگر قسم خدا کی یہ رنگ ان کا نہیں، مصطفیٰ کی نعت کا رنگ ہے. اور نعت کا رنگ کبھی عاشق کے اوپر سے اترتا، زور سے اترتا نہیں ہے. بس میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں اور سنیں اور اپنے ہونے کا ثبوت دیں. ملے کہ جنت پیے گا کوثر. ادھر والے لوگ کیا لنگر کے انتظار میں ہیں؟ اگر کچھ کھا پی کے گھر سے آئے ہیں تو بول دیں ذرا سبحان اللہ. ادھر والے لوگ کچھ بیچ میں نے امیر حمزہ بھائی کی دور میں بھی دیکھا کہ وہ بول ہی نہیں رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کہو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. بس میں یہ کہنے والا تھا کہ ان کی محفل میں وہی بولتا ہے جس سے وہ بلوایا کرتے، صرف وہی بولے. ملے کہ جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا. اللہ سلامت رکھے. ملے کہ جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اگر میری تعریف کوئی کرے میری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آج حسین کی بات کریں گے، یقیناً جنت البقیع میں فاطمہ زہرا مسکرانے لگ جائے، نبی کی بیٹی مسکرانے لگے گی. وہ لوگوں پاکوں کا ذکر ہے، پاک طریقے سے ہونا چاہیے، سماعتیں بھی پاک ہونی چاہیے. مجھے بتاؤ ابو بکر علی کہتے ابو بکر ان کو ان کا حق نہ دیتے؟ بہکایا جا رہا ہے قوم کو. اسی لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. یہ ابو بکر ہے اتنی شان والا جس نے دنیا میں رہ کے حوض کوثر کا جام پیا. انہوں نے حسین کو کندھے پہ اٹھایا. لوگوں نے کہا ابو بکر کیوں انہیں کندھے پہ کیوں؟ فرمانے لگے ایک دن میں نے حضور کو ان کو کندھے پہ بیٹھائے دیکھا تھا. یہ ہے ابو بکر اللہ اکبر، جن کے کاندھے پہ حضور بیٹھے ان کے کاندھے پہ حسین بیٹھے. اور سنیں بس میں کربلا کی طرف چلوں، غور کرنا. ہم آقا حسن سے بھی پیار کرتے، آقا حسین سے بھی پیار کرتے. دیوانوں جب نعرہ لگا کرے نا تو حسن کا بھی نعرہ لگا کرے، حسین کا بھی نعرہ لگا کرے. ہماری محفلوں میں امام حسن کے نعرے کم لگتے ہیں، جبکہ حسن بھی حضور کے پیارے ہیں، حسین بھی حضور کے پیارے ہیں. اپنی محفلوں میں دونوں شہزادوں کے نعرے لگایا کرے، حسن بھی حسین بھی دونوں حضور کے لاڈلے، دونوں فاطمہ زہرا کے لاڈلے. آؤ تمہیں کربلا بتاؤں شان کیا ہے حسین. جانتے ہو میرے حسین نے مدینہ شریف چھوڑا، مکہ گئے، مکہ چھوڑا، کربلا گئے. اس پورے سفر میں محرم کی 10 تاریخ تھی. حسین حسین رہے، زینب زینب رہے. جس طرح حسین شان والے، حسن شان والے، اسی طرح سیدہ زینب بھی شان والے. قربانی سیدہ زینب کی بھی کربلا میں کم نہیں، بڑی قربانی سیدہ زینب نے دی ہے. خدا کی قسم زینب وہ ہے جسے پیدا ہونے کے بعد گود فاطمہ زہرا کی ملی، پرورش مولا علی کی طرف سے ملی، گھٹی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لعاب کی دی. یہ سیدہ زینب. اور تاریخ میں مدینہ شریف کی سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب ہے جنہوں نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر دیا تھا. سبحان اللہ. یہ سیدہ زینب ہے. اب بتاؤ جنہیں گود فاطمہ زہرا کی ملی، پرورش علی نے کی ہو، گھٹی حضور نے دی ہو، پھر مجھے بتاؤ اس زینب کا کردار کیسا ہوگا، اس زینب کا کردار کیسا ہوگا. اور زینب کوئی عام بہن نہیں، حسین کی بہن ہے. حسین کی بہن. ایک کربلا وہ ہے جو حسین نے دیکھی، ایک کربلا وہ ہے جو سیدہ زینب نے دیکھی. اللہ اکبر. محرم کی 9 تاریخ آ گئی. امام نے فرمایا سارے لوگوں سے آج